کر رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس سیریز کی اشاعت کی توفیق دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے تمام اعمال کو شہرت اور ریاکاری کی ملونی سے پاک رکھے، اور ہمارے سب کام خالصتاً رضائے الہی کے لیے ہوں۔ وہ دلوں کو بدلنے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ سیریز عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طویل ترین معرکے کی تفصیلات پر مشتمل ہے۔ کے وجود کی جڑوں کو مکمل طور پر اکھاڑ پھینکا، جو جزیرہ عرب میں غیر ملکی وجود کا آخری اور مضبوط ترین قلعہ تھا۔ خیبر کے یہودیوں کے مطیع ہو جانے سے، جن کی تعداد 10,000 جانبازوں پر مشتمل تھی، یہودی مقاومت کے بقیہ مقامات بھی جو فدق، وادی القرا اور تیمہ میں تھے، وہ بھی مسلمانوں کی اطاعت میں آ گئے۔ اس کے علاوہ تمام شمالی علاقے بھی ان کی اطاعت میں داخل ہو گئے۔ اس طرح مفسد اور کمینے یہودیوں کے وجود کا آخری مرحلہ اپنی انتہا کو پہنچا، جو 2000 سال سے بھی زیادہ عرصے سے جزیرہ عرب کے باشندوں کے ساتھ مل جل کر رہ رہا تھا۔ خیبر میں مفسد یہودی وجود کے خاتمے کے بعد جزیرہ عرب کے باشندے اسلام کے گھنے سائے تلے امن و استقرار کی حلاوت سے آشنا ہوئے، اور جزیرہ عرب کے علاقوں کو اسلام کی نوخیز حکومت سرعت کے ساتھ اپنے پروں تلے جمع کرنے لگی۔ اور سقوط خیبر پر ابھی 9 ماہ کا عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ مشرک و بت پرستی کا سب سے بڑا قلعہ مکہ مکرمہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، اور ابھی خیبر کو یہودی حکومت سے پاک کیے 2 سال کا عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ تمام جزیرہ عرب دین اسلام کا مطیع اور فرما بردار بن گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کی اور جب سے یثرب نے اسلام قبول کیا اور اس کے احکام و تعلیمات کا مطیع اور پابند ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علاقے کے یہود کے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھتے تھے، اور جب کبھی وہ معاہدے کو توڑ دیتے، بالخصوص معاہدے کی خلاف ورزی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے درگزر فرماتے اور رواداری کا سلوک فرماتے، یہاں تک کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ختم کرنے یا نئے اسلامی ارکان کے نظام کو تباہ کرنے کی سازش کی تدبیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تادیبی کارروائیوں میں سختی کرنے سے بہت دور رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کی عہد شکنی، خیانت اور تسلط حاصل کرنے کے بدلے میں جو سزائیں انہیں دیں، ان میں سے کوئی سزا بھی خونریزی اور قتل تک نہیں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو بعض مملوکہ چیزوں کے ساتھ مدینہ سے جلا وطنی کی جو سزا دی، یہ ایک انتہائی سزا تھی، حالانکہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس سے ان کا قتل کرنا جائز تھا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام ان کو تباہ و برباد کرنے کی بھی پوری طاقت رکھتے تھے، اس لیے کہ سزا کا مقصد اسلامی روح رواداری کے مطابق انتقام لینا اور خون چاٹ کر پیاسے کو شفا دینا نہیں ہوتا، بلکہ سزا کا مقصد صرف خطرے کو دور کرنا اور شر کے مادے کو ختم کرنا اور قلق و اضطراب اور فتنے کے اسباب کا قلع قمع کرنا ہوتا ہے، تاکہ نیا معاشرہ امن و سکون کی فضا میں زندگی بسر کرے اور سازشوں، کینوں اور لاقانونیت کی زندگی سے دور رہے۔ اسلام سے پہلے یہود کو معاشرے میں لاقانونیت پیدا کرنے اور اس کے بڑھانے میں ید طولہ حاصل تھا، کیونکہ ان دخیل یہودیوں کے وجود کا قیام ان اجتماعی امراض کے انتشار میں ہے جنہیں انہوں نے بت پرست جاہلی معاشرے میں لوگوں کی غفلت کے زمانے میں بہت گہرا کیا ہوتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال کیا کہ شاید یہود کو جلا وطن کرنے اور انہیں یثرب سے دور کر دینے سے ان کے شر کا قلع قمع ہو جائے اور ان کا خطرہ دور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کی سزا کو جو قتل کے مستحق ہو چکے تھے مدینہ سے جلا وطنی میں تبدیل کر دیا،
تاکہ وہ جزیرے کے اندر یا باہر جہاں بھی خدا تعالیٰ کی زمین میں جانا چاہیں آزادانہ طور پر چلے جائیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ نذیر کی عہد شکنی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل کی کوشش کے ثابت ہو جانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور مدینہ سے ان کی جلاوطنی پر ہی اکتفا کیا۔ بنو نذیر نے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کارروائی کا آغاز کیا، اس وقت وہ اپنے گھروں میں اس معاہدے کے تحت جو ان کے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان طے پا چکا تھا، امن و امان کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہود نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی جو کوشش کی، اس کی مکمل تفصیل ہماری سیریز غزوہ احزاب میں ملاحظہ فرمائیے۔ بنو نذیر نے مدینہ سے جلاوطنی کے وقت خیبر میں اقامت اختیار کر لی اور اسے مدینہ کی بجائے اپنا وطن بنا لیا، کیونکہ عرب علاقوں میں خیبر یہودیوں کی سب سے بڑی حربی قوت تھی۔ خیال تھا کہ معاہدے کی موجودگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی کوشش کے ثبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ جو روادارانہ معاملہ کیا، وہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے صلح کے لیے آمادہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود قوت کے ان کا خون نہیں بہایا اور مدینہ سے جلاوطنی کے وقت انہیں اجازت دے دی کہ جو کچھ وہ اٹھا کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ پس وہ اپنے ساتھ سونے اور چاندی کی بہت بڑی مقدار اٹھا کر لے گئے جو ان کی گراں قدر متاع تھی۔ جزیرہ عرب میں یہودیوں میں سے بنو نذیر کو سب سے بڑا سرمایہ دار گروہ خیال کیا جاتا تھا، لیکن یہود کی فطرت طاقت کے وقت عہد شکنی کرنے اور حملہ کرنے اور کمزوری کے وقت اطاعت و سکون اختیار کرنے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا تھا۔ ان کی ذلیل لا اخلاقی فطرت ہر دور میں ان کے لازم حال رہتی ہے، اس لیے ابھی وہ خیبر میں ٹک کر بیٹھے بھی نہیں تھے کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ انہیں کچھ قوت و سطوت حاصل ہو گئی ہے۔ لہٰذا انہوں نے خیبر کو مسلمانوں پر ظلم کرنے اور ان پر ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کے لیے ایک ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ اس ڈکٹیٹرشپ کا سب سے خطرناک نتیجہ غزوہ احزاب کی صورت میں ظاہر ہوا، جس سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم کو دوچار ہونا پڑا، اور انہوں نے وہ مصائب و آلام برداشت کیے جن جیسے مصائب سے آپ کو زندگی کے کسی مرحلے میں بھی دشمنوں سے جنگ کے دوران واسطہ نہیں پڑا، جیسا کہ ہم نے اپنی دونوں سیریز غزوہ بنی قریظہ اور غزوہ احزاب میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ خوفناک جنگ جو بظاہر قرشی غطفانی اور اصلیت کے لحاظ سے یہودی تھے، ایک سخت سبق کے قائم مقام تھی جسے مسلمانوں نے یاد رکھا، اور اس کی روشنی میں ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہودی قوم سرطان کی طرح خبیث ہے، جس کی موجودگی میں کوئی علاج سودمند نہیں ہوتا، اور اس کو ختم کر دینا ہی اس کا علاج ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے اس کا جلد استحصال نہ کیا تو وہ آپ کی زندگی اور جسم کو تباہ کر دے گا۔ احزاب کی خوفناک جنگ کے بعد مسلمانوں کو جو سخت سبق ملا، اس سے مدینہ کی قیادت اسلامی پر واضح ہو گیا کہ یہود کی عہد شکنی اور خیانت اور ڈکٹیٹرشپ کے مقابلے میں ان کے ساتھ اس ارادے سے نرمی اور رواداری برتنا کہ ان کی اصلاح ہوگی اور ان کے شرارت پسند نفوس روبہ اصلاح ہوں گے، اور انہیں اس نیت سے موقع دینا کہ وہ زیادہ ثواب کی طرف واپس آ جائیں گے، اور جس حق کو انہوں نے پہچان کر اس کا انکار کر دیا ہے اس کی پیروی کریں گے، یہ صرف ایک مسکن دوا کے طور پر ہوگا جو اس سرطان یعنی یہودیوں کا خاتمہ کرنے میں سودمند نہیں ہو سکتی، بلکہ اسے اس بات کا موقع دینا کہ وہ
آہستہ جسم میں سرایت کر کے زندگی اور عافیت کا خاتمہ کر دے۔ اس جدید اور واقعاتی نظریے کی اساس پر جسے مدینہ میں قیادت اسلامی نے احزاب کے حملے کے ان مصائب اور آلام کے نتیجے میں محسوس کیا جو اسلامی ہستی کا تار و بود بکھیر دینے اور اس کو جڑوں سے اکھاڑ دینے لگے تھے، اور جو مکہ اور صحرائے نجد سے قبل خیبر کے علاقے سے وارد ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی کی اس سیاست سے روگردانی اختیار کر لی جسے آپ اس بردباری افغان قوم کی کارروائیوں کے مقابل میں اختیار فرمایا کرتے تھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے معاملے میں دانش مندی اور سختی کی سیاست کو اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سختی انتقام لینے اور ان کے خون سے پیاس بجھانے کے لیے اختیار نہیں کی تھی، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام حکیمانہ تصرفات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح انتقام سے کوئی سروکار ہی نہ رکھتے تھے۔ اس دانشمندانہ جدید سیاست کا باعث جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کے ساتھ زلزلہ احزاب کے بعد اختیار فرمایا، اس شریفانہ خواہش پر مبنی تھی کہ علاقے کے ماحول میں امن و امان کا دور دورہ ہو۔ کے عملی تجربات اس بات پر دلالت کرتے تھے کہ علاقے میں اس وقت تک امن و امان قائم نہیں ہو سکتا جب تک تمام جزیرہ عرب میں یہودیوں کا اثر و نفوذ یا حکومت باقی ہے۔ یہود کی ڈکٹیٹرشپ اور کی غداریوں کے مقابلے میں جو جدید اور سخت سیاست اپنائی گئی، اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ ہجرت کے چوتھے سال مدینہ میں یہودی بنی قریظہ پر یہ سخت سزا نازل کی گئی کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جن گھناؤنے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، ان کے بدلے میں ان میں سے 800 آدمیوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ گھناؤنے جرائم غداری، خیانت، عہد شکنی اور ڈکٹیٹرشپ کے تمام معنی پر حاوی تھے، اور انہوں نے یہ جرائم اس وقت کیے جب مسلمان نہایت سنگین حالت سے گزر رہے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ بھی مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے اور ان کی ہستی کو نیست و نابود کرنے میں شریک ہوں۔ وہ مسلمانوں پر الٹ پڑے اور ان سے خم ٹھونک کر دشمنی کرنے لگے، بلکہ انہوں نے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس وقت مسلمان نہایت کٹھن حالت میں اپنی موت کی گھڑی کا سامنا کر رہے تھے، اور اس کی سوئی صفر کی طرف بڑھ رہی تھی تاکہ احزاب کی زبردست فوجوں کے ہاتھوں جو مدینہ کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھیں ان کی موت کا اعلان کرا دے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو پراگندہ کرنے اور مدینہ سے نکال باہر کرنے کا معجزہ ظہور پذیر نہ ہوتا تو احزاب کی فوجیں مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیتی۔ یہود بنی قریظہ اور مسلمانوں کے درمیان عدم جارحیت کے معاہدے کے علاوہ ایک فوجی معاہدہ بھی تھا جو فریقین کو اس بات کا پابند کرتا تھا کہ یثرب پر بیرونی حملے کی صورت میں خواہ وہ ان دونوں میں سے کسی کے خلاف ہو، یہ دونوں اکٹھے ہو کر اس کا دفاع کریں گے۔ مگر جب احزاب کی زبردست فوجوں نے مدینہ میں مسلمانوں کا احاطہ کر لیا تو یہود بنی قریظہ نے غداری اور خیانت کرتے ہوئے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ اس سے وہ مسلمانوں کو ایک تنگ مقام پر پھنسا کر فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بنو قریظہ نے صرف عہد شکنی اور اس معاہدے کے باطل کرنے پر ہی اکتفا نہ کیا جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان تھا، بلکہ جنگ کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے لیے بھی جلدی کی۔ اس بات نے مسلمانوں کے درد و کرب میں مزید اضافہ کر دیا، اور بنو قریظہ کی اس کارروائی نے انہیں چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان ڈال دیا۔ ان کے سامنے احزاب کی فوجیں تھیں اور مدینہ کے اطراف میں یہود بنی قریظہ ان کے پیچھے تھے، اور یہ بات کس قدر بری تھی کہ آپ اپنے حلیف کو اپنے دشمنوں کے ساتھ شامل دیکھیں اور وہ اس وقت پیچھے سے آپ کو مارنے کے لیے ہتھیار اٹھائے جس وقت آپ کو یہ توقع ہو کہ وہ ہتھیار اٹھا کر آپ پر ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے ایک حلیف یا دوست کی طرح کھڑا ہوگا جس کے دیے ہوئے قول کا وزن شرف کے ترازو میں ہوتا ہے۔ مگر یہ لوگ تو صرف یہودی تھے۔
یہود بنی قریظہ نے جن گھناؤنے جرائم کا ارتکاب کیا تھا ان کے مطابق انہیں سخت ترین سزا دی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عادلانہ فیصلے کے بعد ایک ہی رات میں یہود بنی قریظہ میں سے 800 جانبازوں کو قتل کروا دیا۔ یہود بنی قریظہ کے متعلق جو فیصلہ صادر ہوا اور اس کے نتیجے میں جو سخت اور دانشمندانہ سزا دی گئی، یہ وہ پہلا انقلابی پوائنٹ ہے جس نے مدینہ کی اسلامی قیادت کو عہد شکن یہودیوں کے معاملے میں نرمی کی بجائے سخت سیاست کے اختیار کرنے پر آمادہ کیا۔ مسلمانوں کو تلخ تجربات کی روشنی میں یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چکی تھی کہ یہود کی غداری، عہد شکنی، خیانت اور ڈکٹیٹرشپ کے جرائم کے مقابلے میں نرمی، رواداری اور عفو درگزر کی سیاست اختیار کرنے سے نہ پہلے کبھی یہودیوں کی فطرت میں تبدیلی رونما ہوئی ہے اور نہ ہی آئندہ ان کی تخریب کار، سازشی اور حکومت کی حریص طبیعت میں کچھ تبدیلی پیدا ہوگی، بلکہ اس طبیعت نے انہیں لالچ دے کر ان کے ان خوابوں کا دائرہ وسیع کر دیا ہے جو ان کے بڑے لیڈر یثرب کی واپسی کے متعلق انہیں دکھایا کرتے تھے کہ وہاں پر نئے سرے سے ان کی حکومت کے سیاہ سائے دراز ہوں گے۔ احزاب کی زلزلہ افغن جنگ کے بعد مدینہ کی قیادت علیا کو اس بات میں کچھ شک نہ رہا تھا کہ خیبر، جب بنی نضیر کے جلا وطن یہودیوں نے اسے اپنا وطن بنا لیا تھا، مسلمانوں پر ظلم کرنے کا ہیڈ کوارٹر بن چکا ہے، اور خواہ مسلمان یہود سے کس قدر بھی عفو درگزر سے کام لیں، وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لانے کی کوششوں سے کبھی بھی نہیں رکیں گے۔ اس لیے اب یہ ایک بدیہی اور ضروری بات تھی کہ مسلمانوں کا دوسرا قدم یثرب میں یہودیوں کے صفائے کے بعد خیبر میں یہود کے ساتھ جنگ کرنا ہو تاکہ ان کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے، اور یہ ایک مدافعانہ حربی کارروائی تھی جس کا عمل میں لانا ضروری تھا تاکہ ظلم اور سازش کے ٹھکانوں کو ختم کیا جائے۔ اگر مسلمان ان ٹھکانوں کو تباہ و برباد نہ کرتے تو ان یہودی ٹھکانوں سے، جہاں پر مسلمانوں کے خلاف جنگ احزاب کا تانا بانا تیار کیا گیا تھا، ہمیشہ ہی ان کا وجود ہر گھڑی خطرات میں گھرا رہتا، اور یہ کوئی مستعبد امر نہیں کہ مسلمانوں کے خلاف یہود ہی دوسری جنگ احزاب کا تانا بانا تیار کرتے، جو پہلی جنگ احزاب سے بھی زیادہ بڑی اور خطرناک جنگ ہوتی۔ مسلمانوں پر احزاب کے خوفناک حملے کے بعض کے باعث واقعات کے صحیح اندازوں اور اسباب کے رابطوں کی روشنی میں مدینہ کی قیادت علیہ پر یہ بات واضح ہوئی کہ بت پرست احزاب کی جن فوجوں کو حیرت انگیز رنگ میں مسلمانوں نے نکال باہر کیا ہے، اور بنو قریظہ کی جن فوجوں پر مسلمانوں نے تباہ کن عذاب نازل کیا، ان سب کی مثال اژدہے کی دم کی طرح ہے، جس کا حقیقی سر وہ یہودی عناصر ہیں جو ہمیشہ خیبر کے ٹھکانوں میں چھپے رہتے ہیں۔ مدنی قیادت اسلامی صرف اسی صورت میں بت پرستوں کے حملوں اور یہود بنی قریظہ کے غداروں اور خائنوں کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ اس اژدہے کی دم کو کاٹ دے۔ مسلمانوں کو بت پرست احزاب اور بنو قریظہ کے غداروں کے ہاتھوں جن تباہیوں اور ہلاکتوں سے دوچار ہونا پڑا، انہوں نے مدینہ کے اسلام، خون، عزت اور مال کو تیز آندھی کے سامنے ڈال دیا۔ یہ احوال و مصائب جنہوں نے مدینہ کو گھیر لیا تھا، اگر خیبر کا وجود نہ ہوتا تو ان مصائب کی کوئی چنگاری بھی مسلمانوں پر نہ پڑتی۔ یہ سب کچھ خیبر ہی سے رونما ہو رہا تھا، اور جو شخص اپنے آپ کو اس قاتل اژدہے سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اس کا محض دم کو کاٹ دینا اور سر کو باقی رکھنا کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ دم سر کی اتباع کرتی ہے، اس لیے اس کے متعلق بھی اقدام کرنا ضروری ہے۔ اس منطق کی اساس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اژدہے کی دم اپنے سر کی اتباع کرے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 7ویں سال کے آغاز میں جزیرہ عرب میں دخیل یہودیوں کا سب سے آخری اور خطرناک قلعہ مسمار کر دیا اور اس پر قابض ہو گئے، اور سقوط خیبر کے بعد یکے بعد دیگرے یہود کے دوسرے ٹھکانے بھی جو فدق، تیمہ اور وادی القرا میں تھے، سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئے۔
اس طرح جزیرہ عرب سرطان کی خطرناک گلٹی سے نجات پا گیا جو کئی صدیوں سے ان قبائل پر حملہ آور ہو رہی تھی جن میں یہ دخیل یہودی رہ رہے تھے۔ شاید عقیدہ اسلامی نے فتوحات کے میدان میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا وہ یہ تھا کہ خیبر میں 1400 مسلمانوں نے ایمانی قوت کے سوا ہر چیز کی کمی کے باوجود 14,000 یہودی جانبازوں اور ان کے حلیفوں پر فتح پائی جن کے پاس ایمان کے سوا جنگی ضروریات